الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والزكاة مغرما والغنيمة مغرما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات وظهرت الأصوات في المساجد فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھنا جی. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آج ایک حدیث تلاوت کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات شوق سے آتے ہیں، امام سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم پر ایک ایک نیکی احد کی پہاڑ جتنی نصیب فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 12:30 بجے تشریف لایا کریں وضو کر کے گھر سے. جو گھر سے وضو کرتا ہے اور نماز کی طرف آتا ہے گویا کہ احرام باندھ کے حج کے لیے جا رہا ہے، اور جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے تو ایک ایک قدم پر اس کو ایک ایک نیکی اللہ نصیب فرماتے ہیں. آخری وقت میں حساب و کتاب کے دن بعض لوگوں کی ایک نیکی کم ہوگی اور وہ والدین اولاد سب کے پیچھے گھومے گا کہ ایک نیکی دے دو، لیکن اس کو نہیں ملے گی. یہ ہم کو اللہ نے جو بنایا ہے اتنا خوبصورت اور بہترین عقل دی، اور اشجار انہار احجار ہماری عقل سوچ آنکھیں یہ ویسے بنی ہوئی ہیں خود بخود. اس دن میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو کیمرہ ہے، ہم جو کیمرے استعمال کرتے ہیں آپ بھی استعمال کرتے ہیں، کہ یہ 8 میگا پکسل ہے، یہ 13 میگا پکسل ہے. یہ ہم کہتے نہیں کہتے ہیں. یہ جو آنکھ ہے، اللہ نے جو آنکھ بنائی ہے اس کے اندر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا تو یہ 700 میگا پکسل ہے.
کتنا ہے؟ 700 میگا پکسل، تھوڑا سا کم ہے 700 سے۔ بہت لوگ آپ کیمروں پر دیکھتے ہیں، ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں فیس بک پر دیکھتے ہیں، اتنی خوبصورت تصویر ہوتی ہے کہ واہ واہ جی، جب سامنے دیکھو دو آنے کا ان کا رنگ نہیں ہوتا ہے۔ فیس بک پر دیکھو، تصویر میں دیکھو، واہ واہ جی، یہ تو جنت کا غلام ہے، اور جب سامنے دیکھو واہ جی واہ، آپ حیران ہو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جو کیمرے ہیں نا یہ فضول ہے، آپ کو آپ کی آنکھ بتا دے گی کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ ایک دو، ایک آدمی میک اپ کرے یا عورت میک اپ کرے تو کیمرہ اس کو خوبصورت بنا دے اور بھی، لیکن انسان کی آنکھ کی اتنی طاقت ہے نا، اللہ اکبر، وہ ایک میک اپ شدہ خاتون کو دیکھے تو بہت خوبصورت ہوگی، لیکن اس کی آنکھ اس کو بتائے گی کہ نہیں یہ میک اپ سے خوبصورت ہے، حقیقت میں خوبصورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو کیمرہ ہے یہ 700 میگا پکسل ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں، یہ جو اتنا سا جنا یہ گردہ ہے، چھوٹا سا گردہ ہے، 60,000 ٹیوبز اس میں لگے ہوئے ہیں، شپیت ذرا پیپو نہ پک لگی دلی دی، 60,000 ٹیوبز ایک گردے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک گردے کے ہر گردے کی اپنی عقل ہے، گردے کی اپنی عقل ہے، ایک ہماری عقل ہے نا، گردے کی اپنی عقل ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ اللہ۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ آپ کے بدن پر بال ہیں، آپ کے سارے بال ایک طرف، اور ناک کے اندر جو بال ہے نا یہ دوسری طرف۔ جب آپ سانس لیتے ہیں تو یہ جو ناک کے اندر بال ہے یہ فلٹریشن کا کام کرتا ہے، یہ آکسیجن گیس کو فلٹر کرتا ہے، پھر آکسیجن گیس دماغ اور پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں۔ تو کیسے بڑے ہیں؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے بدنوں میں دیکھو یار، اپنے بدنوں میں دیکھو۔ کیا دیکھو؟ اللہ کو دیکھو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نشانیاں دیکھو، اللہ کی نشانیاں دیکھو۔ تو ناک کے بال، اللہ اکبر، اس کا اپنا کام ہے۔ آپ کے کتنے دل ہیں جعفر صاحب؟ آپ کا ایک دل ہے نا؟ آپ سب کا کتنا دل ہے؟ ایک دل ہے نا؟ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ دل ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے ہیں، قرآن میں ہے۔ تو آپ کا دل ہے نا؟ ایک دل ہے نا؟ مچھر کتنا چھوٹا ہے، اس کے 3 دل ہے۔ مچھر جو ہے نا، اللہ کی ذات پر بھی تو بیان کرنا چاہیے نا، ہمیشہ ہم مسئلے بیان کرتے ہیں نا، ہمیشہ ہم مسائل بیان کرتے ہیں۔ میرا جو مزاج ہے، مفتی ہوں تو مسئلے زیادہ بیان کرتا ہوں، تو اللہ کی شان پر بھی نیک محمد صاحب بیان کرنا چاہیے، مفتی شفیع صاحب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر بھی، کہ اللہ دیکھو تو مچھر کے کتنے دل ہیں؟ 3 ہیں، اور آنکھیں کتنی ہیں؟ 200، یعنی دانت 200، اور 2-3 اس کے جو ہے نا وہ ٹانگیں تو زیادہ ہے، 3 جو سامنے ہوتے ہیں مونچوں کی طرح، تو ایک کو اندر کرتا ہے، اللہ اکبر، ایک کو جب اندر کرتا ہے نا تو اس سے انسان کی اس جگہ کو بے ہوش کر دیتا ہے، جس طرح آپریشن سے پہلے بے ہوشی دی جاتی ہے، نشہ دیا جاتا ہے، تو بے ہوش کر کے پھر
وہ سونڈ داخل کرتا ہے اور خون لے لیتا ہے. یہ اس کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. کس نے سکھایا؟ مچھر پر بولو کتنی آنکھیں اس کی، 3 اس کے دل ہے، 3 اس کے مونچھ ہے، ایک سے وہ نشہ کرتا ہے، بدن کو نشہ کر لیتا ہے، پھر خون چوستا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے. یہ کون ہے؟ اللہ. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. میری دماغ کی کمزوری ہے اگر کوئی کہے، یا میری قوت باہ کی کمزوری ہے کوئی کہے، تو یہ دونوں بہت بڑے جھوٹ ہیں. قوت باہ مردمی طاقت میرا کمزور ہے، تو یہ تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے تو کمزور ہوگی. اسی طرح دماغ کی قوت میری کمزوری ہے اور میں دماغ کی قوت میری کمزور ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے. تم اس طرح نہ کہو، اس طرح نہ کہو. دماغ ہر ایک کا تیز ہے. آپ کا دماغ ہے، اس میں باریک دھاگا ہے نیلا، وہ پوری دنیا سے 8 مرتبہ گول مگول ہو جائے. اللہ اکبر. یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ. تو یہ کیا ہے؟ ڈیٹا ہے نا. یہ کیا ہے؟ ڈیٹا ہے. اب دماغ کا جو ڈیٹا ہے، آپ کے دماغ کا جو ڈیٹا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2-3% یہ آپ کا استعمال ہو رہا ہے. 97-98% جو ہے نا، یہ استعمال نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو آئنسٹائن کا 9 سے 13% استعمال ہوا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کتنا استعمال ہوا ہوگا؟ بہت زیادہ. جب آدمی مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں یہ جو ڈیٹا ہے کھل جاتا ہے، اور جب انتقال کر کے اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تو سارا ڈیٹا آپ کا کام کرے گا، دماغ کا پورا. وما تشتہی الانفس، جنت میں اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں مالا عین رأت، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے وہ سنی نہیں ہے، ولا خطر علی بال بشر، کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہے. اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں. کون سے نیک بندے؟ جو حرام سے بچتے ہیں. کون سے؟ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں. کون سے؟ شرک، بدعت، گناہ، بدکاری، ظلم سے بچتے ہیں. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل پر وہ خیالات نہیں گزرے. جب ڈیٹا 100% کام کرے گا دماغ کا، جو اب دنیا میں 3% کام کرتا ہے، 2%، تو پھر جب انسان اللہ سے مانگے گا تو کیا کچھ مانگے گا، اور اللہ کیا کچھ دے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ اکبر. ایک ادنا جنتی کو 10 گنا دنیا سے بڑی جنت ملے گی. تو ہمارا ایک ساتھی مولانا نعیم صاحب، اس سے کسی نے پوچھا اتنی بڑی جنت پر ہم کیا کریں گے؟ کہہ رہے آپ کی تو بہت بڑی جنت ہوگی نا یار، جو جہنم سے سب سے آخر میں نکل جائے گا، جہنم سے سب سے آخر میں جو نکل جائے گا اور اس کو غوطہ دیا جائے گا آب حیات میں. دنیا میں کوئی آب حیات نہیں، جھوٹے قصے، ڈرامے، ڈائجسٹ. آب حیات آخرت میں، اس کو غوطہ دیا جائے گا، وہ پاک صاف ہو جائے گا. آخری جنتی کو جو جنت دی جائے گی وہ دنیا کے 10 گنا بڑی جنت اللہ نصیب فرمائیں گے. اچھا ہم اس کے ساتھ کریں گے کیا؟ آپ لوگوں کی جو جنت ہوگی وہ تو بہت بڑی ہوگی، کروڑوں دنیا اس میں آ جائے، کروڑوں. آخری جنتی کو
تو ہمارے ساتھی سے کسی نے سوال کیا تو اس نے جواب دیا اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ تمام جنتیوں کی دعوت کروں نا تو اس کے پاس جگہ موجود ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اچھا جواب ہے، ورنہ اس کا کوئی اور تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، یہی جواب سمجھ میں آتا ہے۔ جہنمی جہنم میں ہوں گے، بخاری شریف، جہنمی جہنم میں ہوں گے، بخاری شریف۔ ایک دن اعلان ہوگا کہ تمام جہنمیوں کو جنت کی طرف لے جاؤ، الا من کان فی قلبی حبۃ من خردل من کبر، سب کو نکالو، قاتل کو بھی نکالو، خودکشی کرنے والے کو بھی آج نکالو، بس نکالو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے نا اس کو چھوڑ دو، باقی سب کو نکالو۔ قاتل بھی نکل جائے گا، خودکشی کرنے والا بھی ایک دن نکل جائے گا مار کھا کھا کے، لیکن متکبر بیٹھا ہوگا۔ متکبر کس کو کہتے ہیں؟ جواب، ہر آدمی اپنے دل میں سوچے کہ مجھ میں تکبر ہے یا نہیں ہے، میں کسی کو حقیر تو نہیں جانتا ہوں۔ ہر مسلمان کو چاہے نیک ہو یا بد اس کو اپنے سے بہتر سمجھو، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ذہنی خیالات ختم ہو جائیں گے، یہ مجھ سے افضل ہے۔ یہ جو آدمی ہے یہ جنت میں جائے گا جہنم میں مجھے تو پتہ نہیں، لیکن اگر یہ جنت میں چلا گیا اور جنت کا مستحق ہو گیا یا جنت کا مستحق ہے تو میں ایک جنتی سے کیوں بغض کروں؟ اگر آپ کا اس کے اوپر کوئی حق ہے وہ اسے لے لو، آپ کی کوئی چیز اس نے ماری ہے وہ اسے لے لو، ویسے اس کے ساتھ کیوں بغض حسد کرتے ہو؟ ہر کسی کے ساتھ محبت کرو، بولو انشاءاللہ۔ سارے جہنم سے نکل جائیں گے، جہنمی، گناہگار، بدعمل، قاتل، خودکشی کرنے والا، جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جہنم میں بیٹھا ہوگا۔ متکبر کون ہے؟ اگر میں کہوں یہ متکبر ہے تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ تکبر دل کی چیز ہے، اور کسی کے انداز، رفتار اور گفتار سے یہ اندازہ لگانا کہ اس میں تکبر ہے تو یہ آپ میں خود تکبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر تو دل کی چیز ہے، تو وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ ہاں، تکبر کی دو نشانیاں ہیں، توجہ، تکبر کی دو نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ جو آدمی سلام نہیں کرتا، دو، اور حق بات اس کے سامنے آ جائے وہ نہ مانے، وہ متکبر ہے۔ جو سلام کرے ہنس مکھ ہو کر ہر کسی پر اور اس کے سامنے حق بات آ جائے اور وہ مان لے تو اس میں تکبر نہیں۔ کسی کے انداز سے، رفتار سے، گفتار سے اندازہ مت لگاؤ، اپنے کام سے کام رکھو۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کھلا ہو، مطلب گھر میں زیادہ ٹائم گزارو، فضول باہر مت گھوما کرو چوک دکان پر، چاہے ایک مرلے گھر ہو، بڑے کا مت نہیں کہ 10 کنال ہو، نہیں، دل آپ کا خوش ہو۔ اور نمبر 2، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں کو سامنے کرو، اپنی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے بچوں کو آئینے میں دیکھو اور کہو کہ کس طرح اللہ والے بن جائیں، کیوں یہ دین سے دور ہے، یہ سوچو دماغ میں۔ ہم الٹا چلتے ہیں، گھر ہمارے لیے تنگ ہے، باہر بس گھومتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب فرماتے ہیں جو آدمی گھر میں رہتا ہو، بیوی کپڑے دھوتی ہے یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، برتن دھوتی ہے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہ سمجھو کہ یہ آدمی متقی ہے، یہ آدمی کیا ہے؟ متقی ہے۔ جو باہر ہی جا رہا ہے، گھر دیر سے آ رہا ہے، باہر جا رہا ہے، تو اس کا دماغ میں فتور ہے، گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے۔ جلدی گھر آؤ، گھر والوں کو ٹائم دو، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور موبائل پر ٹک ٹک مت کرو، گھر آ کر ٹک 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 ٹک۔ بیوی کو محبت چاہیے، موبائل مت رکھو، بیوی کو کہتے ہیں موبائل مت رکھو، ٹھیک ہے،
اور آپ گھر آ کر موبائل پر ٹک ٹک کر رہے ہیں تو بیوی تو پریشان ہو جائے گی، تو وہ پھر کسی اور کو ٹائم دے گی، وہ تو پھر کسی اور کو ٹائم دے گی. اس کا بھی دل ہے نا، وہ بھی چاہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ گپ شپ کرے، محبت کرے، پیار کرے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے ٹک 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 کھانا کھانا ہے اور لیٹ جانا ہے، استغفر اللہ. اور جو اہم ٹائم بچوں اور بیویوں کا اہم ٹائم ہے، یہ اور لڑکیوں کے ساتھ گپ لگا رہا ہے اور مردوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے. استغفر اللہ. بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ، گھر والوں کو ٹائم دیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. فضول وقت ضائع مت کرو، اپنے گناہوں پر رو. لوگوں کی آخرت کی ہم فکر کرتے ہیں، لوگوں کی آخرت کی ہم فکر، اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی، اور یہ آخرت کے اعتبار سے یہ کام غلط ہے. اور اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں، اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں. اب سنو مزیدار بات. علاقے میں ایم این اے رہتا ہے، ایم این اے ایم پی اے رہتا ہے ایک علاقے میں، یا ڈی ایس پی ڈی اے جی رہتا ہے، یہ ایک مالدار ترین آدمی رہتا ہے. کتنے آدمی ہو گئے؟ 5. توجہ سے. وہ اچھی اچھی گاڑیوں میں گزرتا آتا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حرام خور ہے، یہ تو بڑا بغیرت ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے فلانی غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے فلانی غلطی کی ہے، اور یہ تو فلانے موقع پر اس نے یہ کیا تھا. بولو اگر پولیس والا ہو تو لوگ گندی گندی گالیاں بھی دیتے ہیں، ڈی ایس پی ہے، ڈی آئی جی ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے. بولو کہتے نہیں کہتے ہیں؟ یہ ایم این اے ایسا ہے، ایم پی اے ایسا ہے. بولو کہتے نہیں کہتے ہیں؟ وہی ڈی ایس پی، وہی ڈی آئی جی، وہی ایم این اے اگر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجے آپ کے گھر، اس نے رشتہ بھیجا نہیں ہوگا، گلزمان نے پہلے سے پہنچایا ہوگا، یہ آپ کی امانت ہے جی. خدا کی قسم نفسیات ہٹاؤ، یہ بات کھڑے ہو کر مزیدار آئے گی. حاجی صاحب چودھری ادھر ہوتا نہیں امکانا، ادھر دیکھو مزیدار بات سنو. علاقے میں ڈی آئی جی، ڈی ایس پی، ایم پی اے، ایم این اے یہ خبیث ہے، یہ حرام خور ہے، اس نے اتنے پیسے، اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے فلانی غلطی کی ہے. بولو لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں؟ بولو نا. کوئی پولیس والا نہیں، مت ڈرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ ہوں انشاءاللہ، اکٹھے لڑیں گے. بولو لوگ باتیں کرتے نہیں کرتے ہیں؟ تو جب وہ رشتہ بیچتے ہیں تو رشتہ کیوں دیتے ہیں؟ ایک دوسری بات سنو، اس کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں. دوسری بات غور سے سنو. وہ جو ایم این اے ہے نا، اس کے کچھ 6 دوست ہیں اور 10 رشتہ دار ہیں، ان کو وہ پیسے دیتا ہے. بولو کیا دیتا ہے؟ یعنی اپنے جو نا پیسوں میں اس کو شریک کرتا ہے. وہ 5 دوست بھی اس کی تعریف کرتے اور رشتہ دار بھی. وہ ہی نہیں کہتے کہ ہم نہیں لیتے، حرام ہے، لیتے ہیں اور پیچھے بات بھی نہیں کرتے ہیں. جن کو نہیں دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں حرام خور ہے، اور یہ غلط ہے، اور یہ ایسا ہے، اور یہ ایسا ہے. میں آپ کو کیا بتا رہا تھا؟ وہ ایم این اے، ایم پی اے، ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، مالدار، وہ اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، دوستوں کو. وہ پیچھے نہیں بولتا. جن کو نہیں دیتا ہے نا، وہ پیچھے بولتا ہے. انہیں کبھی پیسے واپس نہیں کیے کہ حرام خور ہے. آج آپ کی دماغی اصلاح کرتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں یار یہ جہالت ہے، تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، یہ آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اس تعلیم سے مراد کیا ہے؟ اسکول کی تعلیم نہیں، کالج کی تعلیم نہیں، یونیورسٹی کی تعلیم نہیں. بوٹنی، اکنامکس، فزکس، کیمسٹری، لاگرتھم، میتھس، سوشالوجی، جیولوجی. میں ڈبل میں پی ایچ ڈی کی ہے میں نے. ایک آدمی سوشالوجی، بوٹنی 10 سال پڑھے، اس میں اخلاق کی تو کوئی بات نہیں ہوتی. جو آدمی لوہار بنے وہ فزکس سیکھ رہا ہے، یہ کیمسٹری، یہ تو آرٹس ہے، فن ہے، پیسے کمانے کے، ٹھیک ہے، جائز ہے. میری بات نہیں سمجھے؟ تو اس نے کیمسٹری سیکھ لی. تو یہ تعلیم اگر بہت زیادہ ہو جائے، اس سے ایٹیکیٹس، اخلاق نہیں آئیں گے. بولائیں گے؟
اس لیے کہ فزکس کیمسٹری اکنامکس اس میں اخلاق کہاں ہے؟ اور نہ فنون میں اخلاق ہے. بولو اخلاق اور کردار کس میں ہے؟ دین میں ہے، قرآن و حدیث میں ہے. تو تعلیم کی کمی ہے، تعلیم زیادہ ہونا چاہیے. چلو کل سے راولپنڈی میں 100 یونیورسٹیاں کھول دیں گے تو تعلیم بڑھ جائے گی. تو لڑکیوں لڑکے کٹے گپ لگائیں گے. تعلیم کون سی تعلیم؟ دینی تعلیم زیادہ ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ جو ہم کسی کے خلاف بولتے ہیں نا، یہ ہم جلتے ہیں. اس کی عزت کو دیکھ کر ہم جلتے ہیں. ہم کو خارش لگی ہوتی ہے، خارش. ہم کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کہ آدمی کیوں مزوں میں ہے، کیوں اس آدمی کی عزت ہے. تو ان کو نیچے سے انگیٹھی لگی ہوتی ہے گرموں، جو کسی نے توے پر اس کو بٹھایا ہوتا ہے تو یہ جلتا ہے. اور میرے سے بھی لوگ جلتے ہیں تو جلنے والے کا منہ کالا. اس پر ایک لطیفہ سنو مزیدار. یہ تربیت اور یہ تعلیم ہے. سنو، میرے پاس کچھ لوگ آئے یہاں کے، کہہ رہے مفتی صاحب ایک رشتہ چاہیے، اچھا رشتہ ہو. میں نے کہا فلانی جگہ رشتہ ہے، ادھر چلے جاؤ. وہ چلے گئے. جب چلے گئے واپس آ گئے، کہہ رہے مفتی صاحب پٹھان ہے، پٹھان، ہم نے پٹھانوں سے رشتہ نہیں کرنا. پٹھانوں سے رشتہ پلارے مگنی کا. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایک اور جگہ رشتے کے لیے بھیج دیا. میں نے کہا ایک رشتہ ہے ادھر قریب دوسرے محلے میں ہے، اور وہ کونسلر ہے، اس کا بھائی لندن میں ہے، ان کی 7 8 6 7 دکانیں ہیں اور بڑے عزت والے ہیں اور یہ اور وہ ہے. اور میں نے ان رشتہ بھیج دیا. جب بھیج دیا تو 3 عورتیں تھیں اور 2 مرد تھے. کہہ رہے مفتی زندہ باد، اب آپ نے صحیح رشتہ بھیجا ہے. اب صحیح بھیجا. ڈی ایس پی ڈی اے جی کو دن رات گالیاں دیتے ہیں لیکن بیٹی دیتے ہیں. میں نے ٹھیک کہا یا غلط کہا؟ یہ دل کی جلن ہوتی ہے. مرتے ہیں. اپنے کام سے کام رکھو، مرو جلو مت. جس کو اللہ نے ایک گاڑی دی ہو کہو یا اللہ اس کو 2 لینڈ کروزر عطا فرما. اللہ آپ کو 4 لینڈ کروزر دے گا. لیکن جلو مت، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو. بولو انشاءاللہ. یہ اس تعلیم ہونی چاہیے. جہالت ہے اس کا یہ مطلب ہے. کون سی تعلیم ہونی چاہیے؟ دماغی اور دلی، یہ ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہ قرآن و حدیث اس کی اصلاح کرتا ہے. میں نے کیسے زبردست آپ کو مثال دی. پٹھانوں میں رشتہ نہیں کرنا ہے. جب دوسرے پٹھان کے گھر بھیج دیا، کہہ رہے یہ زبردست رشتہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس نقدو علیہ السلام زیادہ تھا. ڈی ایس پی ڈی اے جی کو دن رات گالیاں دیں گے، حرام خور ہے، لیکن اس کے بیٹے کا اگر رشتہ آ جائے، ہم کو رشتہ چاہیے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کلائیں گے، آج مغرب کو ہم آپ کے حوالہ کر دیں گے انشاءاللہ. وہی استا پسٹ باندھ سے بنو. یہ ہماری حالت ہے. بولو یہ ہماری غلطیاں ہیں یا نہیں؟ بولو نا. جس طرح تمہاری غلطی ہے اس طرح میری بھی غلطی ہے. یہ غلطیاں مجھ میں بھی ہیں، میں بھی انسان ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے. کبھی بھی کسی کے کام سے کام نہ رکھو. اگر ہم سر نیچے کریں تو ہم اپنے شعبے میں اور اپنے کام میں کتنی کمی کرتے ہیں. خدا کی قسم کرتے ہیں. صاف بات ہے. تم کرو یا نہ کرو، میں کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے. میں عالم و مفتی ہوں، تو آپ سے غلطی نہیں ہوگی. تو کسی کے خلاف نہ بولو، بس اپنے کام سے کام رکھو. آپ کو نبی نے فرمایا وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، چاہیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کھلا ہو. مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ 10 کنال کا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ کا دل ایک مرلے میں بھی خوش ہو اور آپ گھر پر ٹکے رہیں، چوک اور دکان پر آپ کھڑے نہ ہوں. بولو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. بولو آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ. حکمران کے خلاف بھی نہیں بولیں گے. بولو انشاءاللہ. فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں میں بولوں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ عالم کی حیثیت الگ ہے.
حکمران نے جی فیصلہ دے دیا کہ قادیانی پہلے کافر تھے اب مسلمان ہو گئے، تو میں نہیں بولوں گا، تو اس کا فائدہ ہوگا، میری جماعت ہے، میرے لوگ ہے، سیاسی پارٹی میری کوئی نہیں ہے، تو پھر میں آواز اٹھاؤں۔ لیکن آپ کروڑ آدمی بولو نا، بس بول دیا اور ہوا میں بات اڑ گئی، تو فائدہ کی ہے؟ اس کے بجائے درود شریف پڑھو، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور کسی کے خلاف نہیں بولیں گے، اور سب کو اپنے سے افضل سمجھیں گے، بولو انشاءاللہ، ہر ایک مجھ سے افضل ہے۔ حضرت تھانی صاحب نے فرمایا بدعمل مسلمان کو چھوڑو، کافر بھی ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا ہو جائے، میں کافر کو بھی معالن اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اگر میں جہنم میں چلا گیا اور کافر کو اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ جنت میں چلا گیا، تو پھر لہذا ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ڈی ایس پی ہے، ڈی اے جی ہے، میں نے ہے، خوش رہو بس، یا اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما۔ کبھی بھی نظر پاک رکھو، دماغ پاک رکھو، دل پاک رکھو، آپ کو سکون ہوگا۔ بالوں کو دماغی اور دلی امراض ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، بہت مشہور ڈاکٹر ہے، نام نہیں لیتا ہوں، وہ باہر ملکوں میں پروگرام کراتا ہے، اپنے ملک میں پروگرام کراتا ہے، آپ پہچان گئے ہوں گے، داڑھی نہیں۔ وہ کہتے بھائی جو اس سے فیس لیتا ہے ہزاروں، پروگرام کرتا ہے، کیا سکون چاہیے؟ دل کو صاف کرو۔ کیا صاف کرو؟ دوسرا جو کچھ کر رہے اس کو دماغ سے نکالو، بس ساری پریشانیاں ختم، اپنے کام سے کام رکھو۔ تو وہ بغض پر بولتا ہے، بغض، حسد، کینہ، غیبت، چغلی، اس پر بولتا ہے، لیکن غیبت چغلی کا نام نہیں لیتا ہے، قرآن کی آیت اور حدیث نہیں پڑھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بس انگلش انگلش انگلش، غیبت کا نام نہیں لیتا ہے، لیکن غیبت پر 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے۔ یہ جو دماغی امراض ہے، دماغی خوشی ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے دل کو پاک رکھو، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ولا تباغضوا، بغض مت کرو بغیر کسی وجہ کے، ایک آدمی آپ برا خیال کرے کہ یہ فضول آدمی ہے، غلط ہے۔ ولا تحاسدوا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلو مت۔ ولا تدابروا، غیبت مت کرو۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، کون کہاں جا رہا ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ ولا تحسسوا، اور کسی کی ماں بیٹی کی عزت مت لو، کسی کی ماں بیٹی کی عزت مت لو۔ کیوں؟ آپ کی بیٹی اور بہن کا خیر نہیں ہوگا۔ اعفوا تعف نساؤکم، پاک صاف رہو، تمہاری گھر کی عورتیں بھی انشاءاللہ پاک صاف رہیں گی، بولو انشاءاللہ۔ چوک پکڑے نہیں ہوں گے، کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھیں گے، کسی کے گھر کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے، بولو انشاءاللہ۔ وَكُونُوا فِي اللَّهِ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، بولو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔